حصہ ہیں. صفاتی سطح پہ تو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں, لیکن عوامی سطح پہ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ 13 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں بلدیات کے, میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پارٹی کو اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, کہ جو وکٹری ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں یہاں سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ یہ سمجھیں گے اگر عوامی سطح پر ہمیں پذیر رائے نہیں ہو رہی تو آپ مجھے بتائیں ضمنی الیکشن میں 3 جلسے عمران خان صاحب نے کیا, میرا بیٹا جیتا یا ہارا؟ وہ جیت گئے 1,08,000 ووٹ لے کر اور 27,000 کی ان کی لیڈ تھی. تو اس لیے یہ آپ کو جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے, جب میدان لگے گا پتہ چل جائے گا. عوامی سطح عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ تو دیکھیں, عوام کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا جیسے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, جو کہ کوشش ہو رہی ہے لوگوں کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. میں نے ایز پرائم منسٹر بھی کہا تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی, اور آپ نے دیکھا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو مجھے 264 ووٹس ملے اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ملے, اور مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں اپوزیشن سے کہتا کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں, مگر میں نے اس وقت کی اپوزیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں, کیونکہ اکیلا میں ملک کو نہیں چلا سکتا. اور اس وقت پرویز الہی صاحب تھے اور پارلیمنٹری لیڈر غالباً مخدوم فیصل صالح حیات صاحب تھے, انہوں نے مجھے کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیتے ہیں. اور جب ووٹ آف کانفیڈنس مجھے ملا تو وی کریٹڈ اے ہسٹری اینڈ آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور اقتدار میں بہت کام ہوئے, NFC ایوارڈ بھی اس وقت ملا, آپ نے دیکھا ہوگا 18ویں ترمیم بھی اس وقت پاس ہوئی, اور خیبر پختونخوا کو شناخت بھی ملی. گلگت بلتستان میں ہم نے ان کو امپاورمنٹ کیا, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے بہت مؤثر کیا, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو گیا. اور ہم جب بھی کسی ساتھ میٹنگ میں جاتے تھے تو اس پروگرام کے متعلق ہم بریف کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ اس وقت آتے جب کاشتکار خوشحال ہو, ایگریکلچر کا زوم ہو. اس وقت بہت گلوبل ریسیشن تھا, پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن سے ہٹ ہو رہا تھا. ہم نے اپنی اکانومی کو ڈیورسیفائی کر دیا ٹورڈز ایگریکلچر, اور ہماری ڈسپائٹ فلڈز اینڈ رینز ہماری جو فوڈ باسکٹ تھی وہ فل تھی. انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم سب مل کر اس ملک کو سٹیبل کریں گے. اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف نوکری کی پاداش میں, دینے کی پاداش میں اور اس کی پاداش میں نے تقریباً اکارڈنگ ٹو جیل مینول میں نے 9 سال قید کاٹی, مگر کوئی کمپلینٹ نہیں کی. تو اس لیے اگر کوئی اور سوال ہو تو گیلانی صاحب, اس سے زیادہ سازگار ماحول کب ہو سکتا ہے کہ ساری جماعتوں کا موقف ایک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے, نہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے نہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کیے, مذاکرات جو تھے ہم نے PTI سے کیے, اور ہمارے تمام پوائنٹس ہم اتفاق کر چکے ہیں. ہم نے اتفاق کیا انڈر نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن ہوگا, اور الیکشن کمیشن کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. اور اسی ہی طریقے سے ہم نے کہا 4 صوبوں میں الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے, وہ سب مان گئے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کے نتائج ہوں گے سب کو تسلیم کرنے پڑیں گے, وہ بھی وہ مان گئے. مگر وہ ایک پوائنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے. جیسے پہلے غلطی کی قومی اسمبلی توڑ کے, پھر غلطی کی انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ کے, پھر غلطی کی KPK اسمبلی کو توڑ کر. یہ بھی وہ غلطی کی کہ ہم نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ وہ اینڈ تک, مطلب ہے صرف ایک ہی, اگر آپ ٹاکس کرتے ہیں تو وہ آپ کا پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا, کہ مشروط نہیں ہوتا. آپ ٹیبل پہ
آپ کھلے دل سے بیٹھتے ہیں اور تمام دنیا میں اگر معاملات سلجھائے جاتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. قتل بھی ہو جائے تو پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھنا ہونا ہوتا ہے. ایک منٹ, اگر یہ بیٹھے رہتے, ہم نے ان کو کہا تھا کہ بجٹ کے بعد ہم آپ کو تاریخ دیتے ہیں, مگر وہ واضح تھے کہ 14 مئی کو ہی الیکشن ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا 14 مئی میں پاسبل ہے کہ کے پی کے میں الیکشن ہو جائے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا آج تک. اور پنجاب میں کیا 14 مئی کو الیکشن یہ ایسے ہوگا جیسے پرامن طریقے سے جیسے وہ چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم بیٹھ کے ایک تاریخ طے کر لیتے, مگر وہ دل سے سب چاہتے تھے, پورا ملک چاہتا تھا, مگر وہ باضد تھے اپنے ہی ایجنڈے پہ کہ 14 مئی سے آگے نہیں جانا چاہیے, یہ غیر آئینی ہو جائے گا. میں ایک 254 آرٹیکل کا حوالہ دیتا ہوں جو نیک صاحب ایلیبوریٹ کریں گے. اس میں کیا گنجائش ہے کہ اگر آپ کوئی کام وقت پہ نہ ہو سکے وہ انویلڈ نہیں ہوتا, اس کے لیے کشن ہے, آئین کے اندر کشن ہے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئیں تو الیکشن آگے ہو گیا, تو یہ کوئی قیامت کی بات نہیں ہے. اور اگر وفاق کو مضبوط رکھنا ہے تو ایک دن الیکشن ہوگا. یہ سازش کے طور پر اسمبلیاں توڑی گئیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں ان کو حکومت دی جائے, اور اگر وہ حکومت صرف پنجاب میں الیکشن ہوگا تو پھر 3 صوبوں میں الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا گیلانی صاحب, بلاول بھٹو نے شنگھائی تعاون کانفرنس پہ شرکت کی. انڈیا میں بڑی تنقید ہو رہی, پاکستان میں بھی ایک خاص کمیونٹی ہے جو ان پہ تنقید کر رہی ہے, جبکہ عوامی سطح پہ ان کو میں خاص کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب نے جو بھی بات کی انڈیا میں وہ اسٹیٹڈ پالیسی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اور اس اسٹیٹڈ پالیسی کے مطابق جب میں بھی جاتا تھا تو وہی بات کرتا تھا, کوئی اور بھی جاتا تھا تو وہی بات کرتا تھا. اور میرے کئی مرتبہ وہاں مذاکرات ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم سے, اور ان پہ ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے تھے. میرا خیال ہے اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس میں کھلے دل سے قبول کرنا. اچھا سر, یہ بتائیے وزیر خارجہ انڈیا کے جو ہیں انہوں نے ملاقات نہیں کی باقاعدہ طور پر ان سے, صرف ایک فوٹو سیشن جو ہے اس حد تک تو وہ رہا, اس کے علاوہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی. یہ بائی لیٹرل نہیں تھے اور نہ کوئی ریکویسٹ تھی. تھینک یو. گیلانی صاحب یہ بتائیں, مذاکرات میں آپ حامی ہیں؟ بس ٹھیک ہے سر, ہم سب حامی ہیں.